اس ناول کا خلاصہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ جب مجھ پر قنوتیت کا دورہ پڑتا تو اماں بڑی خود غرض اور نمائشی نظر آتی، جو دنیا کی نظروں میں مجھے سہارا دے کر بڑی عظیم خدا ترس خاتون مشہور ہو گئی تھیں، جبکہ حقیقت یہ تھی مجھے اپنے پاس رکھ کر انہیں دن رات ہر پہر بنا تنخواہ کی ملازمہ میسر تھی۔ ان کی اولادیں بھی انہیں میرے سپرد کر کے اپنی ساری ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو چکی تھیں، مگر اب میں اللہ اور اماں کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی کہ ان کی وجہ سے مجھے اپنے نانی کے گھر سے بہتر رہائش، بہتر تعلیم، بہتر کھانا اور بہتر پہننا نصیب ہوا تھا۔ اور سب سے اہم بات، جس کام کا میں اپنی نانی کے گھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ یہاں میرے لیے آسان تھا، یعنی وقفے وقفے سے اتنے اچھے بیوٹی سیلون میں میری مرمت ہوا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر میں گنگناتی اور مسکراتی رہتی۔ السلام علیکم۔ ایک بہت پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے چور۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں جو دور خلا میں نظر جمائے جوڑ توڑ میں مگن تھی، اس پاٹدار آواز پر تقریباً اچھل پڑی۔ میں ہوں، بھوت نہیں، انہوں نے میری اس رد عمل پر ناگواری سے کہا، جبکہ میں ان کی مزید ناگواری سے بچنے کی خاطر ہاتھ میں پکڑے رسالے پیچھے چھپانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میری یہ بے ڈھنگی کوشش ناکام کرتے انہوں نے میرے پیچھے جاتے ہاتھ پکڑ کر آگے کیے اور میرے ہاتھ میں تھامے رسائل میں سے سب سے اوپر رکھا رسالہ اٹھا لیا۔ اب اگر میں 1000 بار مر کر بھی زندہ ہوتی، ان ہزار زندگیوں کی ساری ہمت اکٹھا کرتی، تب بھی اس قابل ہونا ناممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ لوں۔ انہوں نے درمیان سے رسالہ کھولا اور برا ہوا کہ وہ وہیں سے کھلا جہاں میں نے صفحہ موڑا تھا۔ انہوں نے وہ صفحہ بغور دیکھنے کے بعد میری طرف نگاہ کی اور میرا خون خشک ہو گیا۔ اماں اس گھر کی سربراہ ہیں۔ اماں سن کر جو روایتی خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جدید فیشن کی ٹرینڈی ساڑیاں پہنتی ہیں، اس عمر میں بھی ڈائٹ اور یوگا کی بدولت اتنی سلم کہ ان کی بیٹیاں اور بہویں انہیں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ عجلت میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت کم سے کم کاجل اور لپسٹک لگانا نہیں بھولتی۔ اپنے ڈھلتے حسن کی نگہداشت کے لیے وہ پابندی سے بیوٹی سیلون کا چکر لگاتی ہیں، اور اس بہتی گنگا میں میرے ہاتھ بھی دھلتے رہتے ہیں۔ اپنی سرکاری نوکری سے سبکدوش ہونے سے قبل 5 سال انہوں نے اسکول کی ہیڈ ماسٹرنی بن کر گزارے تھے۔ پھر اس کے بعد سبکدوش جو صرف اسکول کی نوکری سے ہوئی تھی، ہیڈ ماسٹرنی کا عہدہ انہوں نے اب تک سنبھالا ہوا تھا، اور ان کی اندیکھی چھڑی کی زد میں اب سارا خاندان تھا۔ خیر، یہ کہانی اماں کی نہیں، میری ہے، اور میری کہانی میں ان کا کردار سب سے اہم اس لیے ہے کہ اس گھر میں میری حیثیت اور مقام ان کی سیکرٹری یا معتمد خاص کا ہے۔ کئی برس پہلے وہ مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ میں سال بھر کی تھی جب میرے والد صاحب چل بسے، اور عدت مکمل ہونے کے چند ماہ بعد نانی نے مجھے اپنے پاس رکھ کر امی کا دوسرا نکاح پڑھوا کر انہیں دوسرے شہر روانہ کر دیا۔ نانی اور اماں خالہ زاد بہنیں تھیں۔ میں 5ویں جماعت میں تھی۔ اس وقت اماں نانی سے ملنے آئیں، اور ان کی بیماری، دونوں ممانیوں اور ان کے بچوں کے درمیان میری دوگردوں حالت دیکھ کر مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ اس کے چند ہفتوں بعد نانی چل بسی، اور بس پھر میں اسی گھر کی ہو رہی۔ جب مجھ پر قنوتیت کا دورہ پڑتا تو اماں بڑی خود غرض اور نمائشی نظر آتی، جو دنیا کی نظروں میں مجھے سہارا دے کر بڑی عظیم خدا ترس خاتون مشہور ہو گئی تھیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کر انہیں دن رات ہر پہر بنا تنخواہ کی ملازمہ میسر تھی۔ ان کی اولادیں بھی انہیں میرے سپرد کر کے ساری ذمہ داریوں سے بری و ذمہ ہو گئی تھیں۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر اداس ہوتی اور بسورتی رہتی۔ پھر جب میرے اندر رجائیت پسند اور ذرا ذرا دینی روح بیدار ہوتی تو میں اللہ اور اماں کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی کہ ان کی وجہ سے مجھے اپنی نانی کے گھر سے بہتر رہائش، بہتر تعلیم، بہتر کھانا اور بہتر پہننا نصیب ہوا تھا۔ اور سب سے اہم، جس کام کا میں اپنی نانی کے گھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ یہاں میرے لیے آسان تھا، یعنی وقفے وقفے سے اتنے اچھے بیوٹی سیلون میں میری مرمت ہوا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر میں گنگناتی اور مسکراتی رہتی، اور جب کبھی میرے اندر کی پریکٹیکل لڑکی انگڑائی لیتی تو یہ لین دین والا دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند سودا لگتا۔ مجھے مادی آسائشوں کے ساتھ اس گھر سے تحفظ اور پہچان ملی تھی، اور اس گھر کے افراد اور اماں کو ایک دوسرے کے درمیان رابطے کی کڑی۔ میں سوچتی اور مطمئن رہتی، میں بطور رابطے کی کڑی ہی اس کہانی کا آغاز ہوں۔ اماں نظم و ضبط اور وقت کی بڑی پابند ہیں،
सोने जागने, खाने के अलावा सुबह शाम की चहल कदमी, अखबार का मुतालिया, कुतब बीनी, सर में तेल की मालिश, हफ्ते में 2 दिन अपनी सहेलियों से मुलाकात, महीने के आखिरी इतवार को रिश्तेदारों से मुलाकात, सोने से पहले घर के सभी अफराद की उनके कमरे में हाज़िरी, वगैरह वगैरह। इन सभी मामलात के औकात तय थे। इनसे बराह रास्त बाकी घर वालों की बात और मुलाकात सिर्फ नाश्ते और खाने का औकात में होती थी। इन औकात के बाद उन तक पहुंचने का वाहिद ज़रिया मैं हूँ। घर में मौजूद उनके 2 बेटे और बहुएं, जिन्हें मैं मामू मुमानी बुलाती हूँ, और इनकी औलादें अपनी बात और मुलाकात की ख्वाहिश मुझ तक पहुँचाते हैं। फिर मैं अम्मा तक, और इसके बाद मैं माँ का जवाब और मुलाकात का वक्त उन्हें बताती हूँ। सालों से यही मामूल चला आ रहा था। मैं 10वीं जमात में थी, तब बड़े मामू की ज़किया बाजी और आफिया बाजी की शादियाँ हो गईं। मेरे जूनियर कॉलेज से फारिग होने तक छोटे मामू की बुशरा बाजी भी ब्याह कर दूसरे घर चली गई थी। अब घर में छोटे मामू के साहबजादे अदनान और मैं ही बचे थे। एक रात खाने के बाद अदनान हाथ में डायरी लिए आया और मुझे देकर कहा कि ये मैं अम्मा को दे दूँ। इसमें क्या है? मैंने पूछा। एक कहानी है, अम्मा से कहना करेक्शन करते हैं। मेरे कान खड़े हुए। मैं आपको बताना भूल गई, अदनान के मरहूम दादा यानी अम्मा के शौहर नामदार शायर और मुसन्निफ़ थे। ऐसे वैसे नहीं, साहिब किताब, शायर और मुसन्निफ़ थे। अम्मा लिखती तो नहीं थी, लेकिन पढ़ बहुत रखा था और अब भी मुतालिया इनका महबूब मशगला था। उनके साथ रहते मुतअद्दिद जरासीम मुझे भी लग गए थे। अदनान को मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा था। को जाके इसने लिखा था। मैंने मारे तजस्सुस के इसके सामने ही डायरी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पहली 2 सतर पढ़ते ही मेरी आंखें नाचने लगीं। क्या हुआ? अच्छा नहीं लिखा है? बहुत अच्छा है। मैं हकलाई। अम्मा इस्लाह कर दें तो मुझे दे देना। वो तो चला गया और मैं सोचती रही, ये अदनान कैसे लिख सकता है। खैर, मैंने सादतमंदी से वो डायरी अम्मा तक माँ पैगाम पहुँचा दी। हस्बे तवक्को उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आखिर उनके घर और ख़ानदान में एक कहानीकार, एक कलमकार पैदा हुआ था, दादा का असल जानशीं और वारिस। उन्होंने सुबह होते ही सारे घर में ऐलान कर दिया। हर कोई मेरी तरह हैरान था, अदनान लिख भी सकता है। खैर, बाकी सब बेयकीन सी हैरत ज़दा खुशी में मुब्तला थे। घर में ज़रा बराबर खुश ना थी। ये मेरा मैदान था, यहाँ मुझे अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ने थे, सलाहियत के घोड़े दौड़ाने थे, और वो अदनान नालायक मुझसे मेरा मैदान छीन चुका था। वो नाअहल मेरे मैदान में मेरी जगह खड़ा सबकी तालियां बंटवा रहा था। अम्मा ने अपनी और दादा की जान पहचान वाले अदबी हलकों में फ़ोन खड़खड़ाए। लो जी, अदनान बशीर शेख मतबूआ अफसाना निगार बन गए। बस फिर क्या था, लोग मुबारकबाद देने घर आते। इतनी सी उम्र में इस कदर ऊंची और गहरी सोच, बैक वक्त। अल्फाज का इतना उम्दा इंतखाब, वाह वाह। आम से मौजू पर ऐसी पुरअसर तहरीर, सुबहान अल्लाह। साइंस के तालिब इल्म की उर्दू से ये रग़बत, माशाअल्लाह, वग़ैरह वग़ैरह किस्म के जुमले मेरे कानों में पड़ते रहते और मेरा खून खौलता रहता, क्योंकि जिस तख्लीक की बातें हो रही थी वो मेरी थी। जी हाँ, मेरी। मैंने लिखा था वो अफसाना जिसे इस चोर ने अपना बना लिया था। महीनों की मशक़ के बाद अब मुझ में इतना इत्मीनान आ गया था कि मैं दुनिया के सामने बब्बांग दहल अपने कलम के शाहकारों का मुज़ाहिरा कर सकूं। ये मेरी गफलत और लापरवाही थी। इससे पहले वो अफसाना इसके हाथ लग गया और वो इतना बेज़मीर साबित हुआ था कि किसी और की मेहनत अपने नाम से शाया करवा ली। मैं तिल मिलाते हुए इसकी अगली कहानी की मुंतज़िर थी, क्योंकि मैंने अपनी तहरीर ऐसी महफूज जगह छुपा दी जहाँ इसके पहुँचने का इम्कान नहीं था। फिर कई दिन बाद वो अपना दूसरा अफसाना लेकर हाजिर हुआ। इसे पढ़ने के बाद मैंने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। इससे अच्छा तो मैंने 10वीं जमात के बोर्ड एग्ज़ाम में उर्दू का मज़मून लिखा था, जैसा अफसाना वो अपने ग्रेजुएशन के फ़ाइनल में लिख कर लाया था। अम्मा पोते के कलमकार निकलने पर बेहद खुश और पुरजोश थी। ये बचगानी तहरीर उनके जोश के लिए बर्फ़ साबित हो सकती थी। बहरहाल सच्चाई ये थी कि अम्मी के कभी कभार बड़े मामू के ईद पर फ़ोन के अलावा मेरी ज़िंदगी से घर के दायरे में घूमती थी। ये घर और इसके मकीन ही थे जिसकी वजह से मैं आज तालीम याफ्ता, मुहज़्ज़ब, बाइतमाद और खुशहाल थी। फिर मैं आसान फरामोशी कैसे करती? ये भी हकीकत है कि अम्मा को वो हस्ती होने का एजाज़ हासिल है जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं उनके अकलौते पोते का पोल खोलकर इन्हें रंजीदा नहीं कर सकती थी। मैंने दिल में ठान कर कलम उठाया और बस फिर ये सिलसिला चल निकला। वो मुझे क्लास के आखिरी बेंच वाले तालिब इल्मों के लेवल के मज़ामीन
اور کہانیاں لا کر دیتا جنہیں پورا پڑھے بغیر ہی کوڑے دان میں ڈال دیتی، اور اپنا لکھا افسانہ 2-3 بے ربط جملوں کچھ املا کی غلطیوں کے ساتھ اماں کو سونپ دیتی تاکہ وہ بھی تسلی بخش ایڈیٹنگ کر سکیں۔ میں عدنان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت جیسے تاثرات ڈھونڈتی رہتی، لیکن مجال ہے جو کبھی اس کی ہلکی سی رمق بھی نظر آئی ہو۔ یہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر عدنان BSc مکمل کرنے کے بعد ماسٹرز کی خاطر دوسرے شہر چلا گیا۔ اماں کی ہدایتوں پر اس نے چند دنوں بعد دوبارہ اپنی کہانیاں بھیجنا شروع کی۔ وہ مجھے ای میل کرتا تھا، کچھ دن تک تو میں پڑھ لیتی، پھر میں نے ای میل کھولنا اور دیکھنا بھی بند کر دیا۔ پہلے ہی افسانہ لکھ کر رکھ لیتی، جیسے ہی اس کا ای میل موصول ہوتا آخر میں اس کا نام لکھ کر اماں کو دے دیتی۔ وہ یہی سمجھتی رہیں کہ افسانے عدنان کوریئر سے بھیجتا ہے۔ کتنی دفعہ AB شیخ لکھتے ہوئے مارے غصے کے میں نے قلم توڑے تھے۔ وہ اپنا پورا نام استعمال نہیں کرتا تھا۔ اماں نے جب اس اختصار پر استفسار کیا تو موصوف کا جواب تھا، عدنان بشیر شیخ کی جگہ AB شیخ زیادہ بولبار، سنجیدہ، تجربہ کار لگتا ہے اماں۔ تو اماں تو اس وضاحت پر نہال ہی ہو گئی تھی۔ دوسرے شہر جانے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب اس کا نام اور میری تحاریر دوسرے رسائل اخبارات میں شائع ہونے لگی تھی۔ میرے قنوتی، روحانی، پریکٹیکل دوروں کا اثر میری تحاریر پر بھی پڑتا تھا۔ ہر بار میں سوچتی، یہ پڑھنے کے بعد عدنان کا ضمیر جاگے گا اور وہ ضرور مجھ سے معافی مانگے گا۔ بھلے وہ معافی نہ مانگے، کم از کم اعتراف تو کرے کہ وہ میری تحاریر اپنے نام سے استعمال کر رہا ہے۔ جب مقدور بھر جل کر اور دل ہی دل میں سے گالیاں دے کر تھک جاتی تو یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی، شہرت و نام میں کیا رکھا ہے، اتنا ہی کافی ہے، میرا لکھا لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یقین کریں اس فلاسفی بھرے خیال کے بعد میرا سارا دن خود کو گالیاں دیتے گزرتا تھا۔ ایک دن اچانک بنا اطلاع دیے دھمکا اس خوشخبری کے ساتھ کہ اس کے ایک افسانے کو کسی ادبی مقابلے میں پہلا انعام ملا ہے اور کل ان سب کو تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ بیٹا ذرا پہلے بتا دیتے، ہم کچھ تیاری ہی کر لیتے۔ اماں نے تقریب میں شرکت کی تیاری کے لیے قلیل وقت کی شکایت کی۔ اتنی شارٹ نوٹس پر ان کے بیوٹی سیلون کا اپائنٹمنٹ ملنا مشکل جو تھا۔ میں نے آمنہ کو 2 دن پہلے ہی میل کیا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، اور اس وقت میں اتنے غصے میں تھی، نفی میں سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ میں نے اس کا آخری میل کھولا اور اسے پڑھتے پڑھتے آنسو تو کیا میرا سانس بھی رکنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے پچھلے ای میل اوپن کیے۔ ہر میل میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اسے افسانہ مل گیا ہے۔ ای میل میں بچگانی، ادھوری، غیر معیاری کسی بھی قسم کی کوئی کہانی افسانہ نہیں تھا۔ دوسرے شہر سے بھیجے اس کے 5ویں میل پر پہنچنے کے بعد میرا دل کیا اپنا سر پیٹ لوں، عدنان کا سر پھاڑ دوں۔ اس نے لکھا تھا، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، اس لیے اب مزید اس ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں سوچ کر، دماغ لگا کر 2 لائن بھی لکھ سکوں۔ اس لیے بہتر ہے تم افسانہ مکمل کرنے کے بعد خود ہی میل کر دیا کرو۔ ہاں، میں نے غصے میں چیختے ہوئے پیشانی میز پر ماری۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پیچھے سے عدنان کی آواز آئی۔ اس وقت قنوتی، روحانی، پریکٹیکل لڑکی نہیں۔ کرسی سے کھڑے ہو کر میں نے اپنا حق لینے کے لیے خود کو تیار کیا۔ مڑ کر دروازے میں کھڑے عدنان کو گھورا۔ کیا بے غیرتی اور فریب کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ دروازے سے اندر آیا۔ کس نے فریب کیا ہے؟ کون بے غیرت ہے؟ اس کی معصومیت پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ خود کچھ نہ کرتے ہوئے کسی اور کی صلاحیت، قابلیت، محنت، تخلیق اپنے نام سے منسوب کرنا کیا ہے؟ میں نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا۔ دراصل سامنے کھڑے دھوکے باز کو کچا چبانے کی خواہش دل میں ابھر رہی تھی، لیکن میرا بس صرف لفظوں پر تھا۔ یہ تو انتہا درجے کی بے غیرتی، اعلیٰ قسم کا فریب ہے۔ اس کے پرسکون لہجے میں آئے جواب پر میں صحیح معنوں میں آپے سے باہر ہو گئی۔ کس قدر ڈھیٹ بندہ ہے! تو پھر کیونکہ انتہائی درجے کی بے غیرتی اور اعلیٰ قسم کا فریب، میں نے کب کسی کی محنت، تخلیق اپنے نام سے منسوب کی؟ میں آگے بڑھی، یعنی حد ہے چوری، اس پر سینہ زوری۔ صرف دھوکے باز ہی نہیں، تم بہت بڑے چور بھی ہو۔ میرے افسانوں کو اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ ہی۔ ایک منٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے درمیان میں روکا۔ اپنی کہانیوں، افسانوں کو میرا نام میں نے نہیں، تم نے دیا تھا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر خیال آیا کہیں وہ سچائی سے بچنے کے لیے خلل دماغ کا حربہ تو استعمال نہیں کر رہا۔ یاد کرو، پہلی بار ڈائری دیتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن میں ہونٹ سے خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ چند لمحے بعد ہی ذہن کی بند کھڑکیاں کھلنے لگیں اور ان سے دکھائی دیتے نظارے نے زبان تالوں سے لگا دی تھی۔
میں نے کہا تھا کہ اماں سے اس کی اصلاح کروا کر مجھے دینا، یہی کہا تھا نا؟ میں نے کب کہا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے یا یہ میری تخلیق ہے؟ پھٹے پرانے کاغذ پر لکھا تمہارا وہ افسانہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے اسے محفوظ جگہ لکھ کر اماں کے گرین سگنل کی خاطر تمہارے حوالے کیا تھا کہ فائنل شکل میں تو مجھے واپس کرو اور میں اسے کسی اخبار یا رسالے کو بھیجوں۔ اب تم ہی بتاؤ میرا یہ پلان کس نے تبدیل کیا؟ جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں کچھ بولنے کے قابل بچی ہی کہاں تھی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے پہلی بار اماں کو افسانہ دکھاتے ہوئے اسے عدنان سے منسوب کیا تھا، اور وہ پوتے کی خفیہ صلاحیت اور مشکوک ہنرمندی پر پھولے نہ سمائی تھی۔ آگے انہوں نے وہی کیا جو کوئی بھی مشفق دادی کرتی، پوتے کی پہلی کاوش پر فخری انداز میں حوصلہ افزائی۔ یہ افواہ اور غلط فہمی تمہاری پیدا کرتا ہے۔ پہلے پہل مجھے لگا تم خود کو مخفی رکھنا چاہتی ہو، اس لیے میں بھی تمہاری مدد کے ارادے سے سب کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا محترمہ میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ میں نے تمہاری تخلیقات کو اپنا نام دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے رسالے میز پر رکھ دیے۔ تمہارے لکھے تمام افسانے اے بی شیخ یعنی آمنہ بلال شیخ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ اس کی جتاتی نظریں محسوس کرتی میں نے سر جھکا لیا۔ دھت، میں نے تو اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ان رسائل کے ایڈیٹر حضرات جانتے ہیں کہ اے بی شیخ خاتون ہیں، ویسے چور اور فریبی میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ہیں؟ میں نے سر اٹھایا۔ یہ بڑا غیر متوقع الزام تھا۔ اپنی تخلیق خود کسی اور کو سونپ دینا اپنی تخلیق کے ساتھ فریب ہے، اور اپنی صلاحیت اور قابلیت چھپانا چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قصے میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا سوچ کر تم نے اتنے دنوں تک یہ سب ہونے دیا؟ بڑی دیر سے غضبناک انداز میں کھولنے کے بعد اب میری نظریں خود بخود فرش پہ جمی تھیں اور گھور وہ رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنی عمر کا بیشتر حصہ اس گھر میں گزارنے کے بعد بھی تم خود کو اس گھر کے افراد میں شمار نہیں کرتی۔ یہ غیر متوقع الزام نمبر 2 تھا۔ میرے رائٹر ہونے کی خبر سے اماں اور باقی سب کو ہوئی خوشی، تم نے حقیقت چھپا کر یوں ہی قائم رہنے دی۔ اپنی دانست میں اس طرح تم اپنی احسان مندی کا ثبوت پیش کر رہی تھیں، جبکہ تمہارے دل میں اس وقت صحیح خیال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے رائٹر ہونے کی خبر سن کر بھی وہ اتنے ہی خوش ہوں گے جتنے میرے لیے خوش تھے۔ سب کے خلوص اور محبت کو صرف احسان کے ترازو میں رکھنا اسی حق کی چوری ہے جو انہوں نے تمہیں اس گھر کا حصہ مان کر دیا ہے۔ یا اللہ، یہ جتنا برا لکھتا ہے اتنا برا بولتا نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ تمہاری بزدلی سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی سب کو بتا دیا ہے کہ اے بی شیخ دراصل آمنہ بلال شیخ ہے۔ سارے دھماکے آج ہی ہونے تھے۔ مزید ذرا دیر مجھے گھورنے تعصب بھرا کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ ٹیبل سے سارے رسائل اٹھا کر میں پچھلے صحن میں چلی آئی۔ فی الحال مجھ میں کسی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ مجھ پر ابھی انکشاف ہوا تھا کہ آٹے میں نمک کے برابر مخلص نیک لوگوں کی محبت کا بدلہ صرف احسان سمجھ کر اتارنا درست نہیں، یہ انکساری تو ہے، ساتھ میں اجنبیت کی نشانی بھی ہے۔ گھر والوں کی اپنائیت اور محبت کا بدلہ میں صحیح معنوں میں خود کو گھر کا فرد مان کر دے ہی نہیں سکتی۔ میری سوچ غلط تھی کہ میرے اس ہنر کی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنے عدنان کے مصنف ہونے پر ہوگی۔ پہلے ہی بتا دیتی، اے بی کا چکر نہ پڑتا، سیدھا سیدھا آمنہ بلال چھپتا۔ انہوں نے رسالہ بند کیا اور میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ لاؤ دو، یہ سب اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ رائٹر بدل گیا ہے تو ہر کہانی کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ انہوں نے بقیہ رسالے میرے ہاتھ سے لے لیے۔ مجھے ان سے بہت سی باتیں کہنی تھیں۔ میں دل ہی دل میں موضوع مناسب الفاظ ترتیب دے ہی رہی تھی کہ وہ جانے لگیں۔ کچھ سوچ کر پلٹیں۔ تقسیم انعام کی تقریب کے بعد وہ منگنی کا کہہ رہا ہے۔ کون؟ عدنان اور کون؟ اس نے وہیں لڑکی پسند کر لی؟ میرا اندیشہ درست نکلا، پھر بھی میں ذرا حیران ہوئی۔ وہیں نہیں، یہیں۔ فی الحال اس کی ماں ذرا آنا کانی کر رہی ہے کیونکہ اس نے بھتیجی کے لیے اپنے بھائی کو زبان دے رکھی ہے، لیکن مان جائے گی، تم تیار رہنا۔ میں کیوں؟ اتنی کن ذہن ہو پھر افسانے کیسے لکھ لیتی ہو؟ انہوں نے ہیڈ ماسٹرنی والے انداز میں میری بے عزتی کی اور چلی گئی۔ ان کی بات سمجھ میں آتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ساری واردات کے لیے گویا آج کا دن ہی مخصوص تھا۔ چھوٹی ممانی کیسے مانی اور کیسے انہوں نے اپنے بھائی کو منایا اور اس بھتیجی کا کیا بنا، یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کہانی میں اصل چور کون تھا، عدنان بشیر شیخ یا میں یعنی آمنہ بلال شیخ؟ یہ خوبصورت سی کہانی تو کمپلیٹ ہوئی،
इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।